کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک ماہی گیر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سمندر کے کنارے رہتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کے 9 بچے تھے۔ وہ ہر صبح سمندر کے کنارے جاتا، مچھلیاں پکڑتا اور بازار میں بیچتا۔ جو پیسے اس نے بمشکل کمائے وہ پورے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب وہ روزانہ صبح سمندر کے کنارے جاتا، جال ڈالتا اور گھنٹوں انتظار کرتا، لیکن اس کے جال سے مچھلیاں نہ پکڑی جاتیں اور شام کو وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا۔ اس کے بیوی بچے بھوکے سو جاتے۔ ایک دن جب وہ خالی ہاتھ گھر لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک نان بائی کی دکان دیکھی۔ نان بائی تندور پر تازہ روٹیاں بنا رہا تھا۔ عبداللہ وہیں کھڑا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نان بائی کی نظر اس پر پڑی تو اس نے عبداللہ کو دیکھا اور سمجھا کہ اسے روٹیوں کی ضرورت ہے اور وہ عبداللہ کو جانتا ہے۔ اس نے نرمی اور پیار سے کہا، عبداللہ اندر آ جاؤ، اگر روٹیاں چاہو تو لے لو۔ عبداللہ نے یہ سن کر کہا کہ بھائی آپ کی مہربانی کا بہت شکریہ، لیکن میرے پاس روٹیوں کے پیسے نہیں ہیں۔ نان بائی نے کہا، یہ ٹھیک ہے، تم روٹیاں لے لو اور مجھے بعد میں ادا کرنا۔ عبداللہ نے نان بائی کا شکریہ ادا کیا اور روٹیاں لے کر گھر چلا گیا۔ وہ روزانہ نان بائی سے روٹیاں لیتا تھا اور وہ اور اس کے بچے اپنا پیٹ پال سکتے تھے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ آخر کار ایک دن عبداللہ نے سوچا، یہ کب تک چلے گا؟ میں روزانہ سمندر میں جاتا ہوں، جال ڈالتا ہوں، لیکن ایک مچھلی بھی نہیں پکڑتا۔ ایک صبح وہ حسب معمول سمندر کی طرف گیا۔ اس نے اپنا جال ڈالا اور بہت اداس اور پریشان تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آج وہ بھی فیل ہو جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جال میں اچانک ہلچل مچی، جیسے کوئی مچھلی پکڑی گئی ہو۔ عبداللہ نے اسے اندر کھینچا اور محسوس کیا کہ ایک بہت بڑی مچھلی پکڑی گئی ہے۔ وہ خوش تھا کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ تھی، لیکن جب جال نکلا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی مخلوق تھی، آدھا انسان آدھی مچھلی، اور وہ بھی انسان کی طرح بولتی تھی۔ اس نے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو اور مجھے سمندر میں جانے دو۔ عبداللہ نے پوچھا، تم کون ہو اور سمندر میں کیسے اترے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام عبداللہ دریائی ہے، میں سمندر میں رہتا ہوں، مجھے کسی نے نہیں ڈالا۔ عبداللہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ عجیب بات ہے، میرا نام بھی عبداللہ ہے، بہرحال میں تمہیں جانے دوں گا۔ عبداللہ نے جال ڈھلا کر دیا اور عبداللہ دریائی کو رہا کر دیا گیا۔ اس نے کہا، عبداللہ دریائی، تم بڑے شریف آدمی ہو، ایک منٹ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے سمندر میں غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد ہیرے اور موتی لے کر واپس آیا۔ اس نے کہا، یہ لے لو، میرے پاس تھیلی نہیں تھی، ورنہ میں اور لے آتا۔ عبداللہ نے حیران ہو کر شکریہ ادا کیا، پھر خوشی خوشی نان بائی کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی، خدا نے میری دعا قبول کر لی ہے، یہ موتی لے لو، رکھ لو۔ سرات عبداللہ کا گھر نہ صرف روٹی بلکہ گوشت، اچار اور پھلوں سے بھر گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد عبداللہ نے سوچا کہ کیوں نہ عبداللہ دریا کو تحفہ دیا جائے۔ اس نے پھلوں سے ٹوکری بھری اور سمندر کے کنارے جا کر پکارا۔ عبداللہ دریائی آیا، تحفہ لیا اور خوشی سے شکریہ ادا کیا۔ وہ پھر گیا اور موتیوں سے بھری وہی ٹوکری واپس کر دی۔ عبداللہ نے موتی قبول کر لیے اور نان بائی کو بھی دے دیا۔ بعد میں جب اسے پیسوں کی ضرورت پڑی تو وہ ایک موتی جہاری کے پاس لے گیا۔ لالچی جہاری چیخ کر بولا، یہ وہی شخص ہے جس نے ملکہ کے موتی چرائے تھے۔ لوگ اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ جوہری نے جھوٹے الزامات لگائے، لیکن ملکہ نے کہا کہ اسے اپنے موتی مل گئے ہیں۔ بادشاہ نے عبداللہ کی بات سنی، جوہری کو سجایا اور عبداللہ کو وزیر بنا دیا۔ عبداللہ محل میں رہتا رہا، لیکن وہ اپنے دوست عبداللہ دریائی کو کبھی نہیں بھولے۔ وہ روزانہ اس سے ملنے جاتا۔ ایک دن عبداللہ دریائی نے کہا کہ میرے دوست بادشاہ کے دھوکے میں مت بنو، وہ بھی دولت کا لالچی تھا، آؤ اور میرے ساتھ سمندر میں رہو۔ اس نے عبداللہ کو کچھ تیل دیا
اور کہا کہ اسے اپنے جسم پر لگاؤ اور تم پانی پر زندہ رہ سکتے ہو۔ عبداللہ نے تیل لگایا اور اپنے دوست کے ساتھ سمندر میں چلا گیا۔ عجیب و غریب مخلوقات، محلات اور روشنیاں تھیں۔ عبداللہ دریائی اسے سی کنگ کے دربار میں لے گیا۔ سب اس شخص پر ہنس پڑے۔ عبداللہ نے کہا، یہ میری ٹانگیں ہیں، ہاتھ نہیں۔ اللہ نے سب کو ان کے مقام کے مطابق پیدا کیا ہے۔ عبداللہ سمندر شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، دوست اب اپنی دنیا میں چلو، شاید ہم پھر کبھی نہ ملیں۔ عبداللہ بے زمین نے کہا، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن عبداللہ سیل نے کہا، نہیں، میں سمندری مخلوق ہوں اور صرف سمندر میں رہ سکتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ بے زمین عبداللہ ہر روز اس کا انتظار کرتا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو براہ کرم تبصرے میں اپنی رائے کا اشتراک کریں، ہمیں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔